الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواتر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء سيد الأبرار والنخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. وعلى علي بن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجزا الله على العباد الداعين للخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله قوي عزيز. صلوات بر محمد. عنوان نے گفتگو مدینہ فاضلہ اور امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے آج پروگرام کی ہے آخری مجلس ہے. کوشش کی ہے آپ عزیزوں کی خدمت میں کہ اس موضوع کے حوالے سے کچھ ایک ابتدائی تعارف ہو جائے. ظاہر ہے کہ گہری علمی بحثیں اس کا امکان نہیں ہے. فی الحال تو اوورال بہت سارے مسائل قابل بحث ہیں، لیکن یہ تعارف ضروری ہے کہ یہ موضوع اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر بھی زحمت فرمائیں. امام زمانہ صلوات اللہ السلام علیہ کے ظہور کے عنوان سے وہ آئیڈیل سوسائٹی، وہ مدینہ فاضلہ، یا بعض الفاظ میں وہ یوٹوپیا جو قائم ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس حوالے سے ایک بات جو رہ گئی ہے انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو اس پہ گفتگو کریں گے. بنیادی طور پہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے جو دنیا کے مختلف سسٹمز موجود ہیں ان میں، اور بنیاد اس میں اور اس کے حوالے سے اسلام بنیادی طور پہ جس آئیڈیل ریاست کا اور سوسائٹی کا ذکر کرتا ہے تو کون سے مشترکات ہیں، کہاں پہ اختلافات ہیں. یہ بہرحال ایک
ضروری ہے اس مسئلے کو جاننے کے لیے۔ بہرحال اپنی آنے والی نسلوں تک یہ مباحث پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے مرحلے میں بنیادی طور پہ عرض کیا کہ امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ کا جو اس دینی، اس الہی اور اس آسمانی، اس نورانی شخصیت کے آنے کے بعد جو معاشرہ قائم ہوگا، زندگی کے ہر پہلو میں تبدیلی آئے گی۔ اور دو نقطے بڑے ہی اہم ہیں۔ بنیادی طور پہ اسلام جو میسج لے کر آیا ہے، احکام اور قوانین کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت تہذیب و تمدن کا تصور بھی دین نے دیا ہے۔ یہ تہذیب و تمدن کا تصور جو ہے آداب سنن کی شکل میں موجود ہے۔ اگر اس کو بالکل ٹیکنیکلی بحث آپ کریں گے تو واجبات اور محرمات کا ایک شعبہ ہے، اور باقی جو 3 شعبے ہیں، مستحبات، مباحات اور مکروہات، یہ انسانی چوائس یہاں پہ شامل ہے۔ واجب اور حرام میں چوائس نہیں ہے، اور یہ چوائس والے احکامات زیادہ ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ دین کے آداب و سنن کے ساتھ ہے۔ لہٰذا وہ معاشرہ جس کے اندر انسان کو قطع نظر اس کے کہ سسٹم کے حوالے سے، وہ پولیٹیکل سسٹم ہو، وہ اکانومیکل سسٹم ہو، وہ ایجوکیشنل سسٹم ہو، یا باقی سارے نظام ہوں، اس اعتبار سے تو سسٹم ساؤنڈ ہوگا ہی، لیکن یہ اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کوئی بھی حکم دین کا، اس حکم کے ساتھ جو ایک کلچر، جو ایک تہذیب، جو ایک روایات، جو ایک آداب کا نظام دیا ہے، وہ حکم اسی کے ساتھ ہی دین کی اصل روح کو جو ہے وہ انسانی سوسائٹی میں پیش کرتا ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر واقعاً بحیثیت مومن، بحیثیت ایمان والے کہ ہمارا دین کے احکام پہ بھی ایمان ہو، اور وہ جو تہذیب ساتھ دی ہے دین نے اس پہ بھی عمل کریں، تو انشاءاللہ یہی دنیا جو ہے، یہاں جنت کا ماحول جو ہے میسر آ سکتا ہے۔ صلوات بر محمد و علی محمد۔ اس کی بالکل آئیڈیل اور خوبصورت شکل تو انشاءاللہ جنت میں ملے گی، اس لیے کہ جنت میں بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، لڑائیاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، ہوائے نفس نہیں ہوگی، کسی سے خرابی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ امن و آشتی کے ساتھ رہیں گے، خدا کی نعمتوں سے استفادہ بھی کریں گے۔ اور قرآن کریم کی ایک بڑی خوبصورت جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی سلامتی کی دعائیں کرے گا۔ صلوات بر محمد و علی محمد۔ ایک بحث تو یہ تھی، اور اگلا نقطہ جو میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ ہدایت پروردگار کی طرف سے اللہ کی ایک ایسی سنت ہے جو کبھی اس میں تعطل نہیں آیا، کبھی رکی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کے انبیاء نے، اللہ کے نمائندوں نے دنیا میں آنے کے بعد خدا کا میسج پہنچانے کے لیے جن سختیوں کا مقابلہ کیا، وہ عام بشر کے تحمل اور اس کے تصور سے باہر ہے کہ ان لوگوں نے کس قدر تحمل کیا اور ان مشکلات کو برداشت کیا، لیکن ہدایت نہیں بند ہوئی، ہدایت جاری رہی۔ گویا ہدایت کا جو فیض ہے وہ پروردگار کا ایسا فیض ہے جو جب تک مخلوق ہے اس نے جاری رہنا ہے، اور سنت قطعیہ ہے پروردگار کی کہ یہ فیض انسانوں تک پہنچتا رہے۔ اس کے لیے ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اس کے مطابق فیض ہدایت الہی جو ہے وہ تمام تر بشر تک پہنچ رہا ہے، اور یہ پہنچتا رہے گا، اور کامل اس وقت ہوگا جب اللہ کا آخری نمائندہ جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ ایک صلوات اللہ۔ اگلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ جب تک وہ نمائندہ الہی نہیں آتا، کیا انسان بے مہار ہیں؟ کیا انسانوں کے پاس کوئی لیڈرشپ کا سسٹم موجود نہیں ہے؟ کیا انسان دین کے حوالے سے رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ اس کے لیے بہرحال مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ایک سسٹم موجود ہے۔ میں قطع نظر اس کے کہ اس کی ٹیکنیکل بحث کی طرف جاؤں کہ درمیان میں مجتہدین ہیں، فقہا ہیں،
راویان احادیث اہل بیت ہیں جن سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات کو بہتر وہی جانتا ہے جس نے بہرحال ان کی تعلیمات کو، ان کی احادیث کو، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے اور زندگی صرف کی ہے معصوم کے کلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ یہاں اجتہاد کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں، وہ یہ ہے کہ دین کے احکام کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو تا قیام قیامت لا یتغیر ولا یتبدد، بالکل ثابت احکام ہیں، اور اس کے اندر یہ سارے اہل اسلام قائل ہیں، تمام تر علماء اسلام قائل ہیں کہ کچھ احکام ایسے ہیں جو بدلنے والے نہیں ہیں، وہ رہیں گے ویسے کے ویسے ہی۔ لیکن دین فہمی کے حوالے سے چونکہ ہر زمانے میں مکان کے بدلنے سے، زمانے کے بدلنے سے نئے نئے موضوعات انسان کو پیش آ رہے ہیں۔ مثلاً اسباب مثال، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے؟ ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے انسان، رہنے سہنے کے انداز میں ترقی ہو رہی ہے، کھانے پینے کے سٹائل میں مختلف تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اس اعتبار سے ہزاروں سوالات آج جنم لیتے ہیں۔ میں اسباب مثال بعض اوقات نوجوان پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کو ٹچ کرنا جو ہے وہ شریعت کہتی ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہی قرآن موبائل کے صفحے کے اوپر ہو تو کیا بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ یہ ایک نیا موضوع ہے، پہلے نہیں تھا، اب پیدا ہوا ہے۔ اس طرح کے ہزاروں موضوعات ایسے ہیں کہ جو روزانہ زندگی میں پیش آتے ہیں، لہٰذا ان پیش آنے والے موضوعات کا حل کہاں پہ موجود ہے، یہ پھر ایک علمی بحث ہے۔ میں صرف اشارتاً گزروں گا۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شہید باقر الصدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک خوبصورت اصطلاح، ایک نئی ٹرمینالوجی استعمال فرمائی ہے، اور بعض علماء نے بھی اس پہ بحث فرمائی ہے، خصوصاً حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ احکام کا وہ حصہ جہاں پہ ہر زمانے میں ضرورت ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے اور وہاں پہ اجتہاد کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ صاحب نظر ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایسے معاملات میں امت کی رہنمائی جو ہے وہ کیسے کی جائے۔ اس ایریا کو، جس ایریا کے اندر زمانے میں ہمیشہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے، البتہ ان کلی ہدایات اور قوانین کی روشنی میں امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ فرمایا علینا القاء الاصول، ہمارا کام ہے تمہیں اصول بیان کر دیں، دین کے بنیادی پرنسپلز بیان کر دیں، دین فہمی کے بنیادی اصول۔ ان بنیادی اصولوں کی روشنی میں علیکم بالتفریع، ضرورت ہے کہ ان اصولوں کی روشنی میں، قرآن حدیث کی ان اصولوں کی روشنی میں تم زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن یہ ظاہر ہے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اسی کے بس کی بات ہے جو قرآن و حدیث کو بالکل، جو اس کے علوم و فنون ہیں ان کی ساری باریکیوں کو جانتا ہو۔ یہ جو منطقہ ہے، یہ جو ایریا ہے جہاں پہ لیجسلیشن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اس کو شہید باقر صدر نے فرمایا کہ یہ علاقہ جو ہے اس کو منطقۃ الفراق کہتے ہیں۔ منطقۃ الفراق کی ایک اصطلاح جو ہے وہ شہید باقر صدر نے انٹروڈیوس کروائی۔ اس کے بعد اسی بحث کو ایک نئے انداز سے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پیش فرمایا کہ فتویٰ کے اندر زمان و مکان جو ہے، فتویٰ کو بیان کرنے میں زمان و مکان، علاقے کے حالات کیسے ہیں، زمانے کے تقاضے کیا ہیں، اور آیا موضوعات میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی۔ جب موضوع چینج ہو جاتا ہے تو پھر فتویٰ بھی چینج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عنوان کے اوپر فتویٰ آیا تھا۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بحث کی ہے، اس پہ بھی مبارک علماء نے قلم فرسائی بھی فرمائی ہے، بہت ساری علمی بحثیں بھی کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمان اور مکان جو ہے فتویٰ کے بیان میں اس کی حیثیت بہت بنیادی ہے۔ زمان و مکان سے ممکن ہے بدلے ہوئے حالات میں، موضوعات میں تبدیلی آ جائے، نتیجتاً یہ پھر دوبارہ ایکسپرٹ کا کام ہے۔ ایک اصطلاح برادران اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے، اس کو منطقۃ العفو کہتے ہیں۔ میں آج کوئی زیادہ علمی بحث تو نہیں کر رہا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں، بہرحال اپنا اپنا پھر پیرامیٹرز ہیں کہ کون کیسے اجتہاد کرے گا کن بنیادی اصولوں کے اوپر۔ تو بہرحال اسلام کے احکام کے دو پہلو ہیں۔ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ جاودان دین ہے۔ جب جاودان دین ہے تو ہر زمانے میں اسلام کے پاس ایسا راستہ ہونا چاہیے کہ آنے والے انسانوں کو کبھی پریشانی نہ ہو، نئے موضوعات نئے مسائل کی روشنی میں اسلام رہنمائی کرتا رہے۔ لہٰذا یہ دو نقطے ہو گئے۔ ایک نقطہ یہ کہ ہدایت کا راستہ کبھی رکا نہیں ہے، اللہ کی سنت قطعیہ ہے۔ دوسرا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب تک وہ کامل انسان، وہ الہی انسان جس کا ہم انسان انتظار کر رہے ہیں، اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہاں پہ رہنمائی کے کیا اصول ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑی اہم ہے کہ وہ مدینہ فاضلہ، وہ آئیڈیل سوسائٹی، وہ مثالی ریاست، وہ مثالی معاشرہ جو قائم ہوگا، اس کی حتمی شکل میں دو تین باتیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ وہ معاشرہ ظاہر ہے کہ توحید محور معاشرہ ہے، وہ معاشرہ عدالت محور معاشرہ ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام جب اس معاشرے کی بات کرتا ہے تو اس میں تمام تر دین کے اندر محور جس چیز کو حاصل ہے، نقطہ مرکزی جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ لہٰذا تمام تر انبیاء کا سب سے پہلا اور آخری میسج یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ لہٰذا توحید محور ہے یہ سارا کا سارا اس آئیڈیل سوسائٹی کا، اور اس کے اندر بھی اس سارے نظام کے اندر ایک بنیادی خصوصیت بہت ضروری ہے، وہ اس کو ہم کہیں گے کہ وہ عدالت محور ہے، یعنی سارے کا سارا نظام عادلانہ نظام ہوگا۔ اور اس عادلانہ نظام کی تشریح، اور اس کو آپ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ خداوند عالم کی حکیمانہ، پروردگار کی رحیمانہ اور حکیمانہ مشیت کی حاکمیت اسی وقت ہوگی کہ جب یہ نظام اپنی قوت اور اپنی تمام تر تابندگی کے ساتھ نافذ ہوگا۔ گویا اللہ پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ بھی غالب آئے، اس کے نمائندے بھی غالب آئیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے پروردگار کی جو مشیت ہے جس کے اندر یہ دو عنصر بہت بنیادی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ مشیت حکیمانہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ مشیت رحیمانہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلا جو تعارف اس نے اپنا قرآن میں کروایا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ لفظ رب جو ہے اس کا ایک معنی ہے لیڈر، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا ربوبیت کا نظام جو قائم ہوگا، یعنی الہی اور ڈیوائن لیڈرشپ کا جو سسٹم قائم ہوگا اس زمانے کے اندر، اس لیڈرشپ کا تصور کیا ہے؟ خداوند عالم جو ساری کائنات کا لیڈر ہے، پروردگار جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے، کیسا لیڈر ہے؟ رحمان اور رحیم ہے۔ اگر پروردگار رحمان اور رحیم نہ ہو تو دنیا کے اندر، عالم کے اندر اطاعت گزار انسانوں پہ تو اس کی رحمتیں ہیں ہی ہیں، غیر جو اس کے معصیت کار بندے ہیں اس کی رحمت سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اور اس کی مشیت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو اس رحمت سے مایوس کیا جائے، نہیں، جب تک انسان سانس لے رہا ہے، اس زمین کے اوپر ہے، اس کے لیے میدان موجود ہے، اپنی اصلاح کرے اور پروردگار کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ لہٰذا لیڈرشپ کا سسٹم بھی ایسا ہی ہے، جس طرح وہ خود رحمان و رحیم ہے، اس نے نمائندے بھی وہی بھیجے ہیں جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ربوبیت کے اس نظام کو بالکل آپ گھروں تک لے جائیں۔ لفظ رب جو ہے اس کا معنی میں نے عرض کیا، یہ لفظ رب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
گھر کا جو سربراہ ہے اس کو عربی زبان میں رب الدار کہتے ہیں، یہ اس گھر کا رب ہے۔ بے الفاظ دیگر ربوبیت کا وہ تصور جو ساری کائنات کے اندر موجود ہے، چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں بھی، اگر کسی کے پاس کوئی اختیار آ گیا ہے تو اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس